أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 181. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. البتہ تحقیق سن لی اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد یہاں کیا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کو دے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فیضاعفہ، اسے دگنا کر کے دے گا. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا رب جو ہے فقیر ہو گیا، جو مانگ رہا ہے کہ مجھے دو. تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے اعتراض کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہا البتہ تحقیق اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ دینے کا حکم کیوں دے رہا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہیں دگنا اجر دے. دنیا میں ایک تجارت کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تجارت سے مال کو دگنا کرنا. تو اللہ رب العزت نے یہی چاہتا تھا کہ جس طرح وہ دنیا میں محنت کر کے مال کو دگنا کرنا چاہتا ہے تو بغیر محنت کے بھی اللہ ہمارے مال کو دگنا کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر کوئی 10 روپے اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ 20 روپے اس کو لٹائے گا.
اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہمارے مال کو بڑھانا چاہتا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ اللہ فقیر ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس خزانوں کے ڈھیر ہیں، تو میں سے جو جتنا چاہے لے جائے، پھر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. اللہ ساری دنیا کو کھلا رہا ہے، اللہ ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے. معدنیات، دنیا کے ذخائر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اللہ سب کو دے رہا ہے. تو اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن اللہ مسلمانوں کو دنیا میں مال بھی زیادہ دینا چاہتا تھا، اور آخرت میں صدقہ کرنے کی وجہ سے جنت کے درجات بھی بلند کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاں نماز کا حکم دیا، وہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو یہودیوں نے یہ اعتراض گھرا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ان کی یہ بات سن لی ہے جو کہہ رہے فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، یعنی ان کے منہوں نے جو بات کی ہے، فرشتوں نے وہ بات لکھ لی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو کارنامے، جو اعمال وہ کر رہے ہیں، ہم ضرور اسے لکھیں گے. کس سے لکھوائیں گے؟ فرشتوں سے. جو بھی ہم کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں نا، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے. ہم سچ بولیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بولیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہم اچھا کام کریں وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہم برا کام کریں وہ بھی لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور لکھیں گے ان کے وہ کام جو انہوں نے کیے تھے. ان میں سے ایک کام کیا تھا؟ یہ ناحق، یعنی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی، انبیاء کو بھی قتل کر ڈالتے تھے. یعنی یہ تو اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ اللہ جس کو نبی بناتا تھا تو یہ ان نبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے. یہ ان کا جرم تھا جسے اللہ نے لکھ دیا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس دن ہم ان کے اس عمل کا ان کو کیا کہیں گے؟ سزا دیں گے اور کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو. عذاب الحریق کا مراد جلنے کا عذاب. آگ میں ڈالا جائے گا، جھلسایا جائے گا، جلایا جائے گا، تو انہیں کہا جائے گا آج جلنے کا مزہ چکھو، جلنے کا عذاب چکھو. یہ کس وجہ سے کہا؟ کیونکہ ان کی سرکشیاں، ان کا پیغمبروں کو قتل کرنا، ان کا اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنا، یہ سب کچھ ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں. اور ان کے اعمال لکھنے کی وجہ سے ان کو جو سزا دی جائے گی وہ ہوگی عذاب آگ، یعنی آگ میں جلنا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب انہیں کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو آگے بھیجا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ کر لو اپنے ہاتھوں سے تو آگے تمہارے کام آئے گا. ایسے ہی کہتے ہیں نا، نیکیاں کرتے وقت کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کوئی نیکیاں کر لو تاکہ آگے جا کر تمہارے کام آئے. تو جب کوئی گناہ ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو وہ بھی آگے جا کر عذاب چکھنا پڑے گا. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے رہا ہے، بلکہ ہمارے اپنا بھیجا ہوا آگے کام آ رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اپنے گناہوں کو کر کے اپنے لیے عذاب خود خریدا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس لیے کہ بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. کون ظلم کر رہا ہے؟ بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے اپنے لیے جہنم کا عذاب خود ہی لے رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل کرنے والا نہیں. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول، جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. اب ان کا ایک مزید اعتراض، کس بات کا اعتراض ہے؟ کہ ہم جو ان کو اللہ کے راستے میں دیں اس کو آسمان سے ایک آگ آئے اور آ کے کھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدقہ دینے کے حوالے سے ایسا ہی ہوتا تھا. یعنی پہلی امتیں جو صدقہ کرتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ صدقے کا مال لا کر میدان میں ڈھیر کر دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ سارا مال لپیٹ لیتی تھی. یعنی اس آگ کو، اس مال کو جلا دیتی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا صدقے کا مال اللہ نے قبول کر لیا. جیسا کہ حابیل اور قابیل کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ دونوں صدقہ لے کر آئے، ایک کا قبول ہوا ایک کا قبول نہ ہوا. تو اسی طرح پہلی امتیں ایسے ہی صدقے کے مال کو لاتی تھی. یہاں تک کہ جہاد کے میدانوں کے اندر بھی جو مال غنیمت یہودی چھوڑ جاتے تھے، مال جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس کو بھی میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی اور وہ مال سارا جلا کر چلی جاتی. یعنی یہ مال اللہ کے راستے میں دینے کا طریقہ یہی ہوتا تھا.
لیکن امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے صدقے کے لیے کیا کہا کہ تم غریبوں کو اپنا مال دو، یہ تمہارا صدقہ ہے۔ تو اب انہوں نے اعتراض کیا کیا کہ اگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو پھر آسمان سے آگ کیوں نہیں آتی جو ہمارے مالوں کو کھا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا اس وقت جب اللہ نے آسمان سے آگ کو بھیجا تھا اور مال کو لے جانے کے لیے، لیکن اب اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ جب اللہ نے آسمان سے آگ بھیج کے ان کے مالوں کو لیا تب بھی انہوں نے ان رسولوں کو نہ مانا۔ ان رسولوں کو کیا کر دیا؟ پیچھے ہم نے پڑھا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، وہ تو انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے، اس وقت بھی وہ ان نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایسے اعتراضات کر رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں، یہ لوگ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں۔ ان کی جتنی باتوں کا جواب انہیں مل جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ ان کی قوم نے کہا تھا اس پہاڑ سے، سامنے اشارہ کیا پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے ابھی ابھی اونٹنی نکلے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی ہو اور پھر وہ اسی وقت بچہ جنے اور وہ بھی بڑا ہو جائے۔ یعنی یہ انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ ہمیں یہ معجزہ دیا جائے۔ اللہ نے اسی پہاڑ سے اونٹنی کو بچہ نکالا اور وہ بڑا بھی ہو گیا، اور بڑا ہونے کے بعد اس کو اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن انہوں نے اس کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ معجزہ مانگا بھی خود، اور جب معجزہ مل گیا تب اسے نقصان بھی خود ہی پہنچایا کہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے انہوں نے۔ جو چیز اللہ نے نازل کی تھی اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دے بھی دیا جائے، ایسا معجزہ نازل کر بھی دیا جائے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، اور وہ چیز لے کر بھی جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ یعنی تم جو کہہ رہے ہو آسمان سے آگ آئے مال کھا جائے، تو یہ پہلے انبیاء پر ایسا ہو چکا ہے، تو تم نے پہلے انبیاء کو کیوں نہ مانا؟ اگر میں لے آؤں گا تو تم مجھے بھی نہیں مانو گے۔ تو بات یہ ہے کہ تم حکم کو ماننے والے ہی نہیں ہو، تم اطاعت کرنے والے ہی نہیں ہو۔ تم سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ یہی معجزے لے کر آئے تھے، لیکن تب بھی تم نے انکار کر دیا اور پھر کیا کیا؟ انہیں ہی قتل کر دیا۔ جو یہ معجزے لے کر آئے نبی انہیں ہی قتل کر دیا۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ آگ آ کر مال کھا جائے تو سب سے پہلے تو یہ ہونا تھا کہ تم ان سب نبی پر ایمان لے آتے۔ جب تم اس پر نہیں لائے تو اب مجھ پر بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اگر وہ تجھے جھٹلا رہے ہیں تو تجھ سے پہلے رسولوں کو بھی وہ جھٹلا چکے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سارے لوگ جن کو میں جو بات کروں وہ مان لیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، جھٹلا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی جیسے یہ تجھے جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے ایسے ہی جھٹلایا۔ جاؤ بالبشینات والزبر والکتاب المنیر، حالانکہ وہ رسول واضح دلیلیں بھی لے کر آئے تھے، صحیفے بھی لے کر آئے تھے، روشن کتاب بھی لے کر آئے تھے، یعنی جو جو معجزے انہوں نے مانگے تھے اللہ نے ان کی خواہشوں کے مطابق وہ چیزیں بھی دے دی تھی، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا جو دوسرا جھوٹا دعویٰ تھا اللہ کی طرف سے اس کی بھی تکذیب ہو گئی، جھٹلا دی اللہ نے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہو اور ابھی گیا نہ ہو، یعنی شادی کی رات ابھی اس نے گزاری نہ ہو۔ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے مکان بنائے ہوں لیکن ابھی ان کی چھتیں نہ ڈالی ہوں، اور نہ ہی وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے جننے کا منتظر ہو۔ اگر اس نبی نے جہاد کیا، وہ نماز عصر کے وقت یا وقت عصر کے قریب ایک بستی کے پاس پہنچے، نبی نے سورج سے کہا تو بھی معمور ہے میں بھی معمور ہوں، پھر اس طرح دعا کی اے اللہ سورج کو ہم پر روک دے، سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس نبی کو فتح عطا فرمائی۔ پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ جلائی، آگ آئی آگ اوپر سے آئی
تاکہ اس مال کو جلا دے، لیکن اس نے نہیں جلایا۔ نبی نے کہا تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، مال رکھ دیا جاتا، آگ آ کر لے جاتی، لیکن یہاں کیا ہوا، آگ آئی لیکن مال لے کر نہ گئی۔ تو اس نبی نے کیا کہا، تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، یعنی تم ہی میں سے کوئی شخص ایسا شخص ہے جس نے اس مال میں سے کچھ چرایا ہے، کچھ خیانت کی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ اب ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، یعنی جب وہ قبیلے کے سردار آ کر بیعت کرنے لگے، نبی کے ہاتھ پہ آ کر ہاتھ رکھتے اور کہتے واقعی ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، تو یہاں تک کہ جس نے چرایا تھا اس کا کیا ہوا، نبی کے ہاتھ سے ہاتھ چپک گیا۔ نبی نے فرمایا خیانت تم لوگوں میں واقع ہوئی ہے، یعنی یہ کیا تھا، معجزہ۔ جس نے چوری کی وہ نہیں تھا، اس قوم کا سردار آیا تھا، ہر قوم کا سردار آ کر بیعت کر رہا تھا، جس سردار کا ہاتھ چپک گیا، اللہ کے نبی نے اسی سردار کو کہا کہ تمہاری قوم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اب یعنی کہ ہوا یہ کہ اب سارے لوگ بیعت کریں گے، کیوں؟ اس کی وجہ سمجھ آتی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ چور کون ہے، جو چور ہوگا اس کا ہاتھ بھی اس سردار کی طرح چپک جائے گا۔ اور جب بیعت ہوئی 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے، نبی نے کہا تم نے خیانت کی ہے۔ پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا، پھر آگ آئی تو اس نے اس کو جلا ڈالا، یعنی صدقے کمال مال غنیمت اس وقت کیا ہوتا تھا، جل جاتا تھا۔ اور آگ کہاں سے آتی تھی، اللہ کی طرف سے آگ آسمانوں سے آتی تھی اور اس کو جلا دیتی، اور جب کوئی مال نہ جلتا تو پتہ چل جاتا اس میں کیا ہوئی ہے، خیانت ہوئی ہے۔ اور جب تک خیانت کرنے والا کوئی اس کا نعم البدل لے کر نہیں آتا تھا تب تک وہ مال نہیں جلتا تھا۔ اب یہاں کیا ہوا، ان لوگوں نے جو خیانت کی تو خیانت کی سزا انہیں کیا ملی، گائے کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنے سر کے برابر سونے کا ایک سر بنا کر لے آئے۔ اب دیکھیں سونے کی ایک تولہ گلٹی چھوٹی سی نظر آتی ہے، گائے کے سر جتنا سونا کتنا بن گیا ہوگا۔ اب کہتے ہیں انہوں نے خیانت میں کیا چیز اٹھائی تھی، کوئی چھوٹی سی چیز اٹھائی یا بڑی اٹھائی، لیکن یہاں پر اب انہیں سزا کیا ملی کہ گائے کے سر جتنا سر سونے کا بنوا کر لے آئے، پھر اس کو میدان میں مال کے ساتھ رکھا، پھر آگ آئی اس مال کو جلا کر رکھ کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ پہلے لوگ ایسے ہی اپنے مال کو جلاتے تھے۔ تو اگر یہودیوں نے نبی سے یہ اعتراض کیا کہ اگر تو بھی نبی ہے تو آسمان سے آگ آئے اور اس مال کو جلا ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امت کے لیے میں نے صدقے کے مال کو جلانے کا حکم نہیں دیا، نہ مال غنیمت کو جلا سکتے ہیں، لہٰذا اگر تم ایسی باتیں کرتے ہو تو تم میں ایسے رسول گزرے ہیں جن کے مال جلائے گئے تھے، تو تب تم ان نبیوں کو پر ایمان لے آتے، لیکن تب تم نے ان پر بھی ایمان نہ لا کر بلکہ ان کو قتل کر ڈالا تھا۔ تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ تم ایمان لانے والے ہی نہیں ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں جو آیا ہے ہمیشہ رہا، نہ کوئی پہلے ایسا ہوا ہے، نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہر نفس کو کیا ہوگی، موت چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی موت کا ذکر اللہ نے کیوں کیا کہ تم میں سے کوئی خیانت کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی حکم عدولی کرے، کوئی اللہ کی بات کو نہ مانے، رسول کی بات کو نہ مانے، تو ہر ایک کو پورا پورا بدلہ کب دیا جائے گا، قیامت کے دن۔ جو کچھ بھی آپ کریں گے، جتنے گناہ، ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے گناہ کیے، اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ آج کچھ نہیں کر رہا، لیکن قیامت کے دن کیا کرے گا، ہر شخص کو اس کے پورے پورے اعمالوں کا بدلہ دے گا۔ نیکیاں ہوں گی تو نیکیوں کا بدلہ، گناہ کی ہوں گے تو گناہ کی سزا ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ابھی آپ کو سزا ملے، نہیں، اس کی سزا کب ملے گی، قیامت کے دن۔ اگر آج دنیا میں کوئی ہمیں سزا کے طور پر کہے آج دوپہر کا کھانا نہیں ملتا، ہمیں کتنی لگتی ہے کہ ہمیں کھانا ہی نہیں دے رہے، سزا دے دی ہے، اب میں ایسے بھوکی رہوں۔ قیامت کے دن اگر اس گناہ کی سزا ملے گی تو کیسے، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ نے تو اتنی سخت سزائیں تیار کی ہوئی ہیں، تو اس سے بچنے کا نتیجہ، اس سے بچنے کا رکاوٹ کا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہی ہے کہ آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا تو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کون سا شخص آگ سے دور کر دیا جائے گا، جس کے گناہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں گناہ کیے ہیں تو
تو پھر پورا پہلے بدلہ دیا جائے گا، چاہے ہم مسلمان ہی کیوں نہیں ہیں، پہلے ہمیں اس گناہ کی سزا بھگتنا پڑے گی اور اس سزا کو بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جانا پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے دور کر کے ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں کئی گستاخیاں کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، استاد کا کہنا نہ مانا، سزا آخرت میں ملے گی، والدین کا کہنا نہ ماننا، سزا آخرت میں ملے گی، کسی بڑے کی حکم عدولی کرنا، سزا آخرت میں ملے گی، نبی کی بات نہ ماننا، سزا آخرت میں ملے گی، اللہ کی بات کو نہ ماننا، سزا آخرت میں ملے گی۔ پھر ہمیں آگ سے دور نہیں کیا جائے گا، ایک صورت ہے جب ہم معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے دور کر دے گا۔ اور معافی کیسے مانگے؟ اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں، کسی کی بھی نہیں، اللہ کی بھی بات مانے، اللہ کے رسول کی بھی بات مانے، اور اپنے استاد، والدین، اپنے بڑوں سب کی بات مانیں گے تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ فمن زحزح عن النار، آگ سے دور کر دیا جائے گا، وادخل الجنہ، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فقد فات، جس کو جنت میں داخل کر کے آگ سے دور کر دیا گیا، اس یہی کامیابی ہے۔ کامیاب یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے حفظ کر لیا کامیاب ہو گئے، آج آپ نے ترجمہ پڑھ لیا آپ کامیاب ہو گئے، آج آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، گھر ہے، کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، آپ کامیاب ہے، نہیں۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور آگ سے بچا لیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے دھوکہ کے، سوائے غرور کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کامیابی کے لیے کوشاں نہیں رہنا، کامیابی کس کے لیے کرنی ہے؟ آخرت کے لیے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے، میں یہ سمجھ رہی ہوں کل نیکی کروں گی، یہ دھوکہ ہی ہے نا کہ کل مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے کچھ نہیں کرنا، بلکہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو ترجیح دینی ہے، کہ آخرت کی زندگی ہی آپ کی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ در حقیقت جنت میں داخل ہونا۔ آپ اگر حفظ کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی حافظہ کے لوں، حفظ کرنے کا مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھے جنت دے دے، میں قرآن پڑھتا جاؤں اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جاؤں، جہاں میرا قرآن کا آخری لفظ والناس ہو وہی میرا ٹھکانہ ہو۔ اور یہ کس صورت میں ملے گا؟ عمل کی صورت میں، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی صورت میں۔ تو کامیابی عمل کی صورت میں ہے، صرف پڑھنے کی صورت میں نہیں۔ کوئی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، کرتا نہیں ہے تو جنت مل جائے گی کیا؟ پڑھ تو آپ رہے ہیں نا، اطیع اللہ، آپ نے 10 صفحہ پڑھ لیا، اللہ کی اطاعت کرو، لفظ کا معنی یہی ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ آپ نے 10 کیا 100 بار بھی اس کو پڑھ لیا، لیکن آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے کیا ہے؟ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں، عمل کریں گے تو کامیابی ہے۔ تو آپ کے لیے کامیابی یہی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی آپ کو مل جائے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے حوالے سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث، نبی کی ذریعے حدیث میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کورے کی جگہ، کورا کتنا سا ہوتا ہے؟ مارنے والا کورا ہوتا ہے نا، کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے۔ ایک کورے کی جگہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ آپ ساری دنیا اکٹھی کر لیں، کتنا کچھ ہے دنیا میں، ہے نا بہت کچھ۔ اگر آپ ایک مال میں چلے جائیں، مال میں اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے، اور اگر دنیا کے سارے مال ملا لیں، صرف پاکستان کے نہیں، امریکہ، یورپ، دبئی، جتنے بھی ملک ہیں، پوری دنیا کے مال کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر لیں، اور جنت میں صرف ایک کورے کی برابر جگہ دنیا کے سارے سامان سے بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ اگر آخرت میں ہمیں جنت میں اتنی سی جگہ بھی مل جاتی ہے نا تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ہم آج کہتے ہیں دنیا میں یہ مل گیا تو بہتر ہے، اللہ کہہ رہا ہے پوری دنیا بھی مل جائے تو جنت کی چھوٹی سی جگہ کے آگے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر میں سے پانی کتنا نکلا ہے، کتنا نکلا ہے۔ سمندر ایسے کیسے پڑا ہے، آپ کی انگلی کو تو تھوڑا سا قطرہ ہی لگا ہے، تو ساری دنیا ایسے قطرہ ہے، جنت پورا سمندر ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، ایک قطرہ چاہیے یا سمندر چاہیے؟ ایک قطرہ دنیا ہے، پورا سمندر آخرت ہے، جنت ہے۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں پہنچ جانا۔
لَتَبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے. یعنی اللہ نے جس کو بھی مال دیا، جان دی، اللہ آزماتا ہے. آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اگر کلمے کی بنیاد پہ آپ کو جہاد کرنا پڑ جائے، کلمے کی بنیاد پر آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑ جائے. نفس کی قربانی کیا ہے؟ خواہش. آپ کا دل چاہ رہا ہے میں آئی برو بنواؤں، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں پارلر کے اوپر ساری چیزیں استعمال کروا کے اپنے آپ کو دنیا جہاں کی نعمتوں سے سرفراز کر کے لوگوں کے سامنے ہوں. یہ آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جان سے بھی آزماؤں گا. یعنی یہ ہمارا جان ہے نا، اس سے آزمائے گا. کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ نبی نے فرمایا لعنت ہے ایسی عورت پر جو آئی برو بنواتی ہے. آئی برو بنوانے والے کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہے. اب اگر میں اپنے نفس کی قربانی دیتی ہوں کہ نہیں میں آج کے بعد آئی برو نہیں بنواؤں گی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے کیا کیا؟ نفس کے ساتھ اللہ نے آزمایا، میں نے خواہش کو ترک کر دیا تو اللہ رب العزت نے مجھے آزمائش میں پورا اتار لیا. تو اللہ جان کے ساتھ آزماتا ہے کہ دیکھو اس جان کے اوپر کیا کرتا ہے. جو چیزیں حرام ہیں یہ اپنے نفس کے اوپر وہ چیزیں لگاتا تو نہیں ہے. کیسی چیزیں حرام ہیں؟ کون کون سا معاملہ حرام ہے؟ ایسا کام آپ کر نہیں سکتے جو آپ کے لیے حرام کر دیا. شراب پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے نا، حرام ہے. زنا کریں گے؟ نہیں، کیوں؟ حرام ہے. تو اسی طرح آئی برو بنانا بھی حرام ہے. تو کیا آپ اپنے نفس کے لیے یہ قربانی دیں گے؟ اگر دیں گے تو اللہ نے آپ کو آزمایا، آپ پورے اتر آئے. آپ نے کہا نہیں. لوگ کہتے ہیں آج تو دلہن بن رہی ہو، آج تو بنوا لو. لیکن میں نے کیا کہنا؟ لَتُبْلَوُنَّ، اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ اب اس موقع پہ یہ کیا کرتی ہے، پھر بھی میں نے نہیں بنوانی. خاوند کہہ رہا ہے پھر بھی میں نے نہیں بنوانی. دنیا کہہ رہی ہے تب بھی میں نے نہیں بنوانی. کیوں؟ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس کو جان کے ساتھ آزما کے یہ قربانی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف جنت ہے، تم کس کو سلیکشن کرتے ہو؟ یہ بھی تمہاری آزمائش ہے. پھر فی اموالکم، مال کے ساتھ بھی اللہ آزماتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ اور اس کے ساتھ آزماتا ہے؟ مال کے حوالے سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مال کے ساتھ آزمایا. کئی مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ مال کے ساتھ آزمائش ہے. جب میں دیتا ہوں تب تو یہ کھا پی کے شکر ادا کر لیتا ہے، اگر میں نہیں دیتا تب یہ ناشکری کرتا ہے تو تب بھی شکر کرتا ہے. کیا کرنا چاہیے تب؟ جب اللہ نے مال نہیں دیا، جب اللہ نے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا، تب اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا بندہ. ایسے ہی ہے نا، ہائے ہمارے حالات خراب ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، گھر میں کچھ پینے کو نہیں ہے، حالانکہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو کہ بھوکے بیٹھے پھر بھی ناشکری. وہ نہیں کھا رہے تھے جو اس سے پہلے کھا رہے ہوتے تھے، یعنی اتنا کھلم کھلا نہیں کھا رہے ہوتے. تو اللہ مال کے ساتھ آزما کر دیکھتا ہے میرا بندہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا ناشکرا بن جاتا ہے. ناشکری نہیں کرنی. اگر آپ نے ناشکری کی تو پھر کیا ہے؟ اللہ وہ بھی چھین لے گا جو دیا ہوا، وہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے گھروں میں سے کوئی مسلمان گھر آپ نے دیکھا ہو، آپ کے ہمسایوں میں ہو، آپ کے رشتہ داروں میں ہو، کبھی کسی گھر میں ایسا دیکھا ہے کہ مہینہ اس گھر میں چولہا نہ جلا؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. تو اللہ کے نبی کے دور میں تو ایسا بھی ہوتا تھا، مال کے ساتھ اس قدر آزمائش ہوتی تو کہتے ہیں ہم کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کرتے تھے. کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھجور ہے یا پانی ہے، اور کھجور بھی کتنی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے گھر ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، میرے پاس 1-2 کھجوریں پڑی تھی تو میں نے اس کو عورت کو دی، اس نے آدھی آدھی کر کے بچوں کو دی اور تھوڑا سا اپنے منہ میں ڈالی. تو پھر بچے پھر تقاضا کیا تو ماں نے اپنے والی بھی دوڑ کے دونوں بچوں میں ہی دے دی. گھر میں صرف 2 کھجوریں پڑی ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. اللہ نے ہمیں تو اتنا نہیں آزمایا. یہ ہے کہ جیسے پہلے کھاتے تھے اب ویسا نہیں کھاتے. تو یہ مال کے ساتھ آزمائش ہے. کیوں کی اللہ نے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. اگر شکر کریں گے تو کیا کرے گا؟ اللہ زیادہ عطا کر دے گا. اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ وہ بھی لے لے گا جو دیا ہوا ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا رسانی والی باتیں سنو گے. یعنی یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے ہے کہ تمہیں بھی آزمایا جائے گا، اور پھر منافقین میں سے اور مشرکین کی زبانوں سے تم ایسی کئی قسم کی باتیں سنو گے جو تمہارے دلوں کو تکلیف پہنچائیں گی، جیسا کہ آج ہمیں سننے پڑتی ہیں.
आपने अगर कोई नेकी का इरादा कर भी लिया, आपने कहा अब आज से मैं 5 नमाजें पूरी पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले आप 5 नमाजें नहीं पढ़ रहे थे, आपको इसके मुकाबले में क्या सुनना पड़ेगा? जब आप 5 नमाजें पढ़ना शुरू करेंगी तो लोग कहेंगे लो जी बड़ी नमाजी बन गई। सुनने को मिल गया ना, ताना तशनी वाली बातें, तंज वाली बातें, लो जी अब ये बुनवानी बन गई, अब ये फलानी बन गई। मैंने एक जगह बात की कि अब जो है मैं आपको तदफीन के लिए यानी गुस्ले मैयत सिखाऊंगी और कफन पहनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो उसने घर में बात की तो उसके घर वाले कहते हैं लो जी अब तो ये पक्की मुलवानी बन जाएगी। ये क्या हुई? बातें सुननी पड़ी ना उसे। और ये मुशरिकीन और यहूदियों की नहीं, हमारे ही मुसलमान हमें बातें करते हैं, हमारे रिश्तेदार ही हमें बातें कर रहे होते हैं। नबी को तो नबी के दौर में मुशरिकीन और यहूदी बातें करते थे, लेकिन आज हमें ही लोग बातें करते हैं। लो जी इतनी गुनाहगार है अब ये हज करने जा रही, लो जी ये इतनी गुनाह करके अब ये नमाजी मुलवानी बन गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुम्हें ये बातें सुननी पड़ेंगी, ये भी आजमाइश है। इन बातों को सुनने के बाद तुमने दीन को छोड़ नहीं देना। हाय भाई मुझसे नहीं पढ़ी जाती, लोग तो बातें करते हैं कल से मैं दोबारा 5 नमाजें नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आपने डट जाना, मैंने पढ़नी ही पढ़नी है। वाला तस्मा ये बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। क्या करना है? आगे अल्लाह ने आयत में खुद ही कह दिया, वह इन तस्बिरू, तुमने सब्र करना है, लोगों की बातें सुनकर सब्र करना है। वह तत्तकू, और अपने आप को मुत्तकी ही बनाना है, अपने आप को गुनाह वाले कामों में मुलविस नहीं करना। फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो बिलाशुबा ये हिम्मत के कामों में से है। यानी सब्र करना, मुत्तकी बने रहना, ये कोई आम लोगों का काम नहीं है, हर बंदा नहीं कर सकता। जिसके पास हिम्मत है, ताकत है, वो ही ये काम करता है। तो ये काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने का हुक्म दिया। आखिरी हदीस बयान करते हुए मैं बात खत्म करती हूँ। वाक़या है, उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार हुए। आपको पता है उस दौर में गाड़ियां नहीं होती थी, नबी के दौर में गाड़ियों का रिवाज नहीं था, गाड़ियां बनाई ही नहीं गई थी, गाड़ियां थी ही नहीं। तो गधे पर सवार हुए जिस पर उस वक्त शहर फिदक की बनी हुई मोटी चादर थी। गधे के ऊपर क्या था? मोटी चादर डाली हुई थी। आपने मुझे अपने पीछे सवार किया। आपका मकसद बनु हारिस बिन खजरज में जाकर साद बिन अबादा की इयादत करना था। यानी आपका मकसद क्या था? गधे पे सवार होकर मेरे साथ क्यों जा रहे थे? किसी मरीज की इयादत के लिए। वो कौन सा मरीज था? साद बिन अबादा की इयादत करनी थी, जो कि खजरज के कबीले का सरदार था। और ये बदर से यानी गज़वा बदर से पहले का वाक़या था। आपका गुजर एक ऐसी मजलिस के पास से हुआ जिसमें अब्दुल्ला बिन अबी सलोल बैठा हुआ था। ये कौन था? मुनाफिक, मुनाफिकों का सरदार था। अब्दुल्ला बिन अबी इब्न सलोल बैठा हुआ था। उसने भी अभी अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था, यानी अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था उसने, लेकिन वो बैठा हुआ था। इस मजलिस में मुसलमान, बुतप्रस्त, मुशरिक और यहूदी हर किस्म के लोग मौजूद थे। इस मजलिस में अब्दुल्ला बिन रवाह भी मौजूद थे। जब जानवर के चलने की वजह से कुछ गर्दो गुबार मजलिस में पड़ा, यानी मजलिस साथ लगी हुई थी, वहां से जब गधा गुजरा, गधा गुजरते हुए जाहिर बात है जब पाँव मारेगा तो गर्दो गुबार तो उड़ेगी, तो वो गर्दो गुबार उड़ी। तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल ने अपनी नाक को अपनी चादर से छुपाते हुए कहा कि हम पर गर्द ना उड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहा और आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए, फिर सवारी से नीचे उतर आए और हाजरीन मजलिस को अल्लाह ताला के दीन की दावत देने लगे और कुरान पढ़कर सुनाया। देखें, यहूदियों को भी अल्लाह के नबी कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन नबी कहने लगा, है शख्स जो कलाम आपने पढ़कर सुनाया है इससे उम्दा कलाम नहीं हो सकता। अगरचे ये कलाम बहुत अच्छा है, मगर फिर भी हमारी मजलिसों में आकर हमें तकलीफ ना दिया करो, बल्कि अपने घर वापस जाओ और जो शख्स तुम्हारे पास आए तो उसे पढ़कर सुनाओ। यह सुनकर अब्दुल्ला बिन रवाह ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आप हमारी मजलिसों में ये पैगाम लेकर जरूर तशरीफ लाएं, हम आपकी तशरीफ आवरी को पसंद करेंगे। इससे मुसलमानों, यहूदियों और मुशरिकों में आपस में गाली गलौज शुरू हो गई, हत्ता के करीब था कि वो एक दूसरे पर हमला आवर हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ठंडा करते रहे, यहाँ तक कि वो सब खामोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवर पर सवार हुए और साद बिन अबादा के पास तशरीफ ले गए। उनसे फरमाया, साद, क्या तुमने सुना नहीं कि अबू हबाब ने क्या कहा है? आपका इशारा, अबू हबाब किसकी कुनियत थी? अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की, यानी ये उसकी कुनियत क्या थी? अबू हबाब।
आपका शहर अब्दुल्ला बिन नबी की तरफ था, फरमाया उसने फलां फलां बात किया है। साथ ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल आप उसे माफ कर दें और दरगुजर फरमाएं। इस जात की कसम जिसने आप पर किताब को नाजिल किया है, इस शहर वालों ने ये प्रोग्राम बनाया था कि उसे ताज पहनाएं, यानी अब्दुल्ला बिन अबाई को सरदारी के लिए चुना जा रहा था कि इतने में आपको नबूवत मिल गई है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है और अपना सरगुना बना ले। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस हक के जरिए जो आपको अता किया है इस बातिल को रोक दिया तो ये गुस्से से तलमला उठा, यानी जिसको सरदारी मिलनी थी, ताज पहनाया जाना था, जब आपकी अगुवत का मामला सामने आ गया तो अब जाहिर बात है उसे गुस्सा आ रहा है। आपने जो मुशाहिदा फरमाया ये उसी गुस्से का इजहार था। जैसे आप में से किसी को बड़ा बनाया जाने लगा हो, लेकिन अचानक किसी और को बड़ा बना दिया जाए, मॉनिटर बना दिया जाए, जिसको बनाया जा रहा था आखिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब्दुल्ला बिन नबी सलूल को भी इसी बात का गुस्सा था कि अगर अल्लाह के नबी को नबूवत ना मिली होती तो ये ताज मुझे मिलता, यानी ये सरदारी मुझे मिलती। तो साद बिन अबादा ने कहा अल्लाह के नबी आप उससे दरगुजर करें क्योंकि ये गुस्सा उसी बात का नतीजा है। चुनांचे आपने उसे माफ कर दिया जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सहाबा कराम मुशरिकों और अहले किताब को माफ फरमा दिया करते थे और उनकी तरफ से पहुंचने वाली ईजा पर आपने क्या करना है? सिर्फ सब्र करना है। तो अल्लाह ताला हमें भी किसी की तकलीफ दे बातों को सुनने के बाद सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी रखे इन्हें इस्लाम पर रखे और जब मौत दे तो शहादत की मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।